سورہ آل عمران آیت نمبر 115 اور 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، اور جو یفعلوا وہ کریں گے، من خیر کوئی نیکی، فلن یکفروہ تو ہرگز ناقدری نہ ہوگی اس کی، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں لن تغنیا ہرگز کام نہ آئے گا، عنہم ان سے، اموالہم ان کے اعمال، ولا اولادہم اور نہ ان کے اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہ ہوگی، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز اللہ کے آگے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز اللہ کے آگے ان کے مال اور نہ ان کے اولاد کچھ بھی کام آئیں گی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین 115 آیت میں فرماتا ہے کہ سارے اہل کتاب میں بہت سے ایمان لانے والے بھی ہیں، اور جو کوئی کفر سے اسلام کی طرف آئے تو اگر اس بندے نے کفر کی حالت میں کوئی گناہ بھی کیا ہوگا اور نیکی بھی کی ہوگی، یعنی انسانیت کی بھلائی وغیرہ، تو اللہ اتنا مہربان رب ہے کہ جب کوئی کافر اسلام لے آئے تو اللہ پاک اس کے کفر کی حالت میں جو اس نے گناہ کیے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کفر کی حالت میں اگر نیک کام کیے ہوں تو اس کا اجر اللہ پاک پھر بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ قدردان بادشاہ ہے، صابر بادشاہ ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے، جو متقی ہے، ان سب کو اللہ پاک جانتا ہے۔ پھر آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک لوگوں کے جو ہے ان کے مال اور ان کے اولاد ان سے ان کا عذاب نہیں ہٹا سکیں گے، مگر اللہ کے عذاب سے جو ہے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ بہت لوگ ہیں، معذور ہیں، اور بہت سا مال ہے ان کا، مگر ان کی معذوری جو ہے وہ جو ہے خود سے ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم درکار ہوتا ہے نا۔ بہت سے لوگ ہیں جو مرتے وقت ان کی جو ہے اولاد اور اپنے جو ہے ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، مگر اس کا مرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو مرنے سے بچا نہیں سکتے۔ ایک شخص تھا، اسلام لے آیا تھا، اور وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی عمر ہے تمہاری؟ تو اس آدمی نے کہا 10 یا 9 سال، اور کافی عمر تھی اس آدمی کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بچے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 2 بچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مال کتنا ہے؟ تو کہا کہ 11 بکریاں تقریباً، اور کچھ چیزیں گنی چونی بتا دی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور حیران تھے، اتنی بڑی عمر کا آدمی ہے اور اپنی عمر جو ہے کم بتائی اس نے، اور اولاد بھی اس کے مطلب 6-7 بچے ہیں، اور کہتا ہے کہ 2 بچے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ اس طرح کیوں کہا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال ہوئے ہیں ایمان لائے ہوئے، اس کو میں عمر کہتا ہوں، صرف یہ میری عمر ہے، اور بچے زیادہ ہیں مگر صرف 2 مسلمان ہیں، اس لیے جو ہے اور جو ہے وہ میرے بچے نہیں ہیں۔ اور رہی بات مال کی، تو جتنا دیا ہے اللہ کے راستے میں صرف اس کو میں مال کہتا ہوں، اور میرا مال جو ہے اور نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مال ہے یا اولاد ہے اور جو بھی چیز ہے، مگر وہی ہمارے کام کی ہے جو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ باقی جتنا بھی مال ہے، اولاد ہو، اگر غلط طریقے سے استعمال ہو رہی ہے تو وہ ہماری نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ صدق اللہ العظیم۔